عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج ہم بہادر شاہ ظفر کی غزل کی شعر نمبر 4 کی تشریح کریں گے، جو کہ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے زخمی دل میں اب مزید تمناؤں کے ٹھہرنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ شاعر کا دل چونکہ مایوسی سے بھرا ہوا ہے، ہندوستان کی رونقیں وہ چھوڑ کے جا چکا ہے، اب موت کا نقشہ اس کے سامنے ہے اور اس کو اپنے مغلیہ عہد کا خوبصورت زمانہ، خوبصورت ماضی یاد آ رہا ہے، ماضی کی رنگینیاں یاد آ رہی ہیں، اسے خون کے آنسو رلاتی ہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ان حالات میں وہ کس طرح سے ادھوری خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے، وہ اپنا حال زار کس کو سنا سکتا ہے اور کسے کہہ سکتا ہے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اب ان خواہشات کو چھوڑ ہی دیا جائے۔ دراصل وہ دنیا کی ناکامیوں اور نامرادیوں سے گھبرا گئے ہیں اور مزید ناکامیوں کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتی، اس لیے خواہشات سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اب میرے دل میں جگہ نہیں ہے کہ کہیں اور اس کی اپنے لیے جگہ ڈھونڈیں جہاں ان کو کوئی پورا کرنے والا جو فرد ہے وہ موجود ہو۔ تشریح میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ شاعر زنداں میں قید ہے، زنداں ہوتا ہے قید خانہ، اس کا دل پریشان ہے اور رنگون کے قید خانے میں دلی کی عیش و عشرت کی زندگی یاد آتی ہے، جہاں ہر طرف رونق، چہل پہل، خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اب کیونکہ وہ زنداں میں قید تنہائی کاٹ رہا ہے، خواہشات کا دم نکلتا جا رہا ہے، اس کے اندر سے جینے کی آرزو بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، تو ناکام آرزوؤں کو مخاطب کرتے ہوئے شاعر یہ کہتا ہے کہ وہ کسی اور دل کا ٹھکانہ کریں، کیونکہ اس کا دل پہلے سے زخمی اور داغدار ہے، اس میں غم سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ خواہشات پوری نہ ہونے کا غم سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ حوالہ شامل کر سکتے ہیں: دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اب ایسے ہے کہ انگریزوں نے جب برصغیر پر قبضہ کیا، بہادر شاہ ظفر سے انہوں نے اس وقت بہت سی مراعات کا وعدہ بھی کیا، اس کے بچوں سے اچھا سلوک کرنے کا وعدہ کیا، مگر بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر دیا گیا، زنداں میں قید کر دیا گیا، بچوں کو لال قلعے سے نکال باہر کیا گیا اور پوتوں اور نواسوں کے سر قلم کر دیے گئے۔ مطلب یہ کہ ان کے پورے خاندان کو انہوں نے ختم کر دیا اور باقی لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے تھے۔ اس صورتحال سے بہادر شاہ ظفر دل برداشتہ ہیں اور شاعر اسی پریشانی میں اپنی خواہش اور آرزوؤں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور زندگی کے دن گن گن کر گزار رہے ہیں۔ نیچے بھی ہم یہ حوالہ شامل کر سکتے ہیں کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ آگے ہے 5واں شعر ہے: زندگی کے دن زندگی کے ختم ہوئے، شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ اب اگر اس کا مفہوم ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے کہ زندگی کے دکھ سہتے سہتے اب وہ قریب الموت ہیں، یعنی مرنے کے قریب ہیں، اب قبر میں بڑے آرام اور سکون کے ساتھ سوئیں گے۔ تو تشریح ہم اس کی لکھ سکتے ہیں کہ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا اور رنگون بھیج دیا۔ یہ اشعار انہوں نے اپنی قید تنہائی میں لکھے، جہاں وہ زندگی کے دن باقی دن پورے کر رہے تھے۔ وہ بے بسی کی مجسم تصویر نظر آتے ہیں، کوئی اور خیال اور تصور نہیں ہے جو انہیں راحت پہنچا سکے۔ زندگی کی تمنائیں اور مسرت بخشنے والے سارے سامان ختم ہو گئے، صرف موت کا تصور باقی ہے، جہاں وہ زندگی کے آلام و افکار سے نجات پانے کے بعد بڑے آرام سے قبر میں سوئیں گے۔ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ مطلب یہ کہ جس کی امید ہی مرنے پہ ہو تو اس کی نا امیدی کا کیا، ہم کتنا گمان کر سکتے ہیں اس کی نا امیدی کے بارے میں۔ دراصل بہادر شاہ ظفر کی ساری زندگی غم و آلام میں گزری، وہ ہمیشہ مختلف قسم کے تفکرات ان کے دل و دماغ پر مسلط رہے، اس لیے وہ موت کی آغوش میں سونا چاہتے ہیں۔ موت کی خواہش دراصل زندگی کے دکھوں اور غموں سے فرار کی ایک صورت ہے۔ موجودہ غم سے نجات کی ایک عارضی صورت اسے موت میں نظر آتی ہے، تو وہ خوشی سے کہہ اٹھتا ہے کہ زندگی پوری ہو چکی ہے، لہٰذا اب موت آنے والی ہے، ہم قبر کے گوشے میں دنیا کے غموں سے بے فکر ہو کر اطمینان سے سوئیں گے۔ آخر میں ہم یہ حوالہ شامل کر سکتے ہیں کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے،
مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ آگے ہے ہمارا شعر نمبر 6۔ آخری شعر ہے ہمارا، مقطع ہے ہماری غزل کا، کیونکہ اس میں انہوں نے اپنا جو ہے تخلص وہ استعمال کیا ہے۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ مفہوم اس شعر کا یہ ہے کہ ظفر تو کتنا بد نصیب انسان ہے کہ مرنے کے بعد قبر کے لیے اپنے وطن کی مٹی بھی تمہیں نصیب نہ ہوئی۔ تشریح ہم اس کی کر سکتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر برصغیر کا بادشاہ، مغلیہ سلطنت کا آخری فرما روا تھا، جسے انگریزوں نے رنگون میں قید کر دیا، اسے لال قلعے سے جلا وطن کر دیا گیا۔ ایسا بادشاہ جس کی حکومت تھی وہ چھن گئی، عنان حکومت انگریزوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ دلی جو حسن میں عالم انتخاب تھا ویران ہو گئی۔ زندگی کے باقی ماندہ دن قید میں گزارتے ہوئے خود کو بد نصیب کہتا ہے کہ مرنے کے بعد وطن میں دفن ہونا بھی نصیب نہیں ہوا اور دربدری ان کا نصیب ٹھہری۔ یہ بات انسانی فطرت میں ہے کہ جہاں اس کی جنم بھومی، اس کے پیدا ہونے کی جگہ ہو، تو اس سرزمین سے محبت قدرتی امر ہے۔ جہاں بھی چاہے انسان کہیں بھی جاتا ہے، کہیں بھی رہتا ہے، وطن کی ہر چیز اسے عزیز ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ اگر ہوں پھول پردیسی مت چھو بے وفا ہوں گے، وطن کے ہوں اگر کانٹے تو بھر لے اپنے دامن میں۔ کوئی شخص یہ وطن سے باہر مرے، اسے اپنے وطن میں موت نہ آئے اور نہ دفن ہو تو وہ کتنا بد نصیب ہوگا۔ یہ گردش لیل و نہار ہے کہ ہر ایک نے مر جانا ہے، کسی کی موت شاندار اور کسی کی عبرتناک ہوگی۔ انقلاب زمانہ ہے کہ ایک بادشاہ وقت کس قسم پرسی سے اپنی زندگی کے دن پورے کرتا ہے۔ مرزا غالب نے بھی کیا خوب کہا ہے، مجھ کو دیار غیر میں مارا وطن سے دور، مجھ کو دیار غیر میں مارا وطن سے دور، رکھ لی میرے خدا نے میری بے کسی کی شرم۔ مطلب یہ کہ میں کتنا بے کس ہوں، کتنا مجبور ہوں، کس حال میں زندہ رہ رہا ہوں، میری زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے، مجھ پہ کون کون سے مصائب ہیں، تو وہاں میرے ملک کے لوگوں نے نہیں دیکھے، ورنہ میری کتنی جگ ہنسائی ہوتی، میری کتنی رسوائی ہوتی، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بچا لیا ہے۔ تو یہ ہماری غزل آج مکمل ہو گئی ہے۔ آپ اس کو پوری کو اچھی طرح سے تیار کر کے اپنی کاپیز کمپلیٹ کر لیں۔ اس کے بعد ہمارا سلیبس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو آپ کے پریکٹس ٹیسٹ شروع ہونے والے ہیں، تو اس کی تیاری کریں، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔